بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کے سامنے نذیر اکبر آبادی کی بنجارہ نامہ اور اختر شیرانی مرحوم کی وہ بدیس سے آنے والے بتا پیش کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی پرانے شاعروں میں سے ہیں اور گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن سے یہ انتخاب منظومات جو اردو اکیڈمی لکھنؤ شائع کرتی ہے اسی سے یہ بنجارہ نامہ نذیر اکبر آبادی مرحوم اور اختر شیرانی مرحوم کا وہ دیش سے آنے والے بتا، یہ آپ کے گریجویشن کے کورس میں بھی ہے، پہلے تھی جو۔ اب آج جو ہے آپ کے سامنے کچھ اشعار پہلے سماعت فرمائے۔ رومانی جو ہے، امید ہے پسند آئے گا۔ پہلے تو یہ سنیے، اپنے بارے میں راحت اندوری صاحب کا ایک شعر ہے۔ ان دنوں میری طبیعت بھی خراب ہے، اس پہ بہت افواہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، راحت اندوری صاحب کا ایک شعر ہے۔ افواہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، یہ کہہ کے مجھ کو لوگوں نے بیمار کر دیا۔ ایک اور سنیے، شاعر ہوں کوئی تازہ غزل سوچ رہا ہوں، شاعر ہوں کوئی تازہ غزل سوچ رہا ہوں، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوں محل سوچ رہا ہوں۔ دشینت کمار کی ایک بہت اچھا شعر ہے، سماعت فرمائیں، امید پسند آئے گا۔ گل مہر پیڑ بھی ہوتا ہے اور دوسرے مصرع اولی میں گل مہر پیڑ کے لیے اور مصرع ثانی میں جو ہے گل مہر کسی لڑکی کے لیے ہے۔ تو یہ ہے دشینت کمار کی، جئیں تو اپنے باغیچے میں، جئیں تو اپنے باغیچے میں گل مہر کے تلے، جئیں تو اپنے باغیچے میں گل مہر کے تلے، اور مرے تو غیر کی گلیوں میں گل مہر کے لیے۔ تو اوپر والا گل مہر پیڑ ہے، نیچے جو ہے مرے تو غیر کی گلیوں میں گل مہر کے لیے۔ گل مہر کسی لڑکی یا محبوبہ کا نام ہے، دشینت کمار کے ہے۔ یہ سماعت فرمائیں، دو شعر بلکہ یہ نظم کی طرح سے ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے صبح ہونے تو دو، اتنی جلدی بھی کیا صبح ہونے تو دو، رات اپنی ہے ٹھہرو کہاں مان لو، میرے کمرے کی اتنی ہی دلکش فضا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے صبح ہونے تو دو، رات اپنی ہے ٹھہرو کہاں مان لو، میرے کمرے کی اتنی ہی دلکش فضا، گھر سے تنہا نہ نکلو کہاں مان لو، گھر سے تنہا نہ نکلو کہاں مان لو۔ اب اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ احمد فراز کی ایک غزل پیش کر رہا ہوں جو امید پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنجش ہی سہی، رنجش ہی سہی، دل کو دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی، دل کو دکھانے کے لیے آ، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی، دل کو دکھانے کے لیے آ۔ یہ مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے، یہ غزل پسند ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم ہجرت کر کے ٹونک چلے گئے تھے، راجستھان میں ٹونک ایک قصبہ ہے جو جے پور سے قریب ہے۔ وہاں میرے چھوٹے بھائی مسعود صاحب، میں محمود احمد نیاز
وہ مسعود احمد صاحب. تو میرے والد صاحب نے ایک بار، میں جو ہے اسکول میں جو اسلامیہ کالج میں پڑھاتا تھا، مجھے چھٹی نہیں ملتی تھی اور جاتا بھی کم تھا، اتنی دور میں نہیں جا پاتا. تو والد صاحب مرحوم نے مسعود بھائی جو ہیں ان سے، چھوٹے بھائی، ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ احمد فراز کی غزل بھیج دو تو میں محمود میاں جو ہے وہ دوڑتے آئیں گے جو ہے. تو مسعود بھائی نے ایک تب کارڈ چلتا تھا، تو اس کارڈ پہ غزل لکھ کے پوسٹ کر دی جائے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت گیا کہ نہیں، لیکن بہرحال مجھے بڑا اس بات کا وہ رہا کہ میں واقعی، مجھ کو والد صاحب سے ملنا چاہیے. تو یہ غزل اسی لیے مجھے اور پسند ہے بہت. رنجش ہی سہی دل کو دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. رنجش ہی سہی کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، کچھ تو میرے پندار بھرم، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ. تو بھی تو کبھی مجھ کو، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. رنجش ہی سہی دل کو دکھانے کے لیے آ. یہ شعر سماعت فرمائیں. پہلے سے مراسم نہ سہی، پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی تو اے پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی تو اے جان، پھر پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی تو اے جان. رسم و رہے دنیا ہی، رسم رہے دنیا بھی نبھانے کے لیے آ. رسم رہو دنیا بھی نبھانے کے لیے آ. یہ شعر تو خاص طور سے ایک باپ بیٹے کے لیے. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم. یہ عاشق معشوق بھی کے لیے بھی ہے، یہ تو میں اپنے دلا کے پڑھ رہا ہوں. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم. تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. رنجش ہی سہی دل کو دکھانے کے لیے آ. پھر سے مجھے بھولے ہی جانے کے لیے آ. پھر سے مجھے بھولے ہی جانے کے لیے آ. ایک عمر سے ہوں لذت گریاں سے بھرپور محروم. ایک عمر سے ہوں لذت گریاں سے بھی محروم. اب باپ
اپنے بیٹے کو یا اپنے عزیز کو راحت جہاں سے مخاطب ہے جو احمد فراز صاحب نے. ایک عمر سے ہوں لذت گریاں سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ، رنجشی سے ہی دل کو دکھانے کے لیے آ. آخری شعر ہے. اب دل خوش فہم کو، اب اس دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، اب اس دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمعیں بھی بجھا، یہ آخری شمعیں بھی بجھانے کے لیے آ، رنجش ہی سے ہی دل کو دکھانے کے لیے آ، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مجھ سے پھر سے چھوڑ کے پھر سے مجھے چھوڑ ہی جانے کے لیے رنجش ہی سے ہی. ایک غزل سماعت فرمائے مہدی پرتاپ گڑھی، کوئی اور مہدی ہیں. میں اس کو جو ہے میں تحت سے پڑھوں گا. جو مجھ سے رات دن ملتا بہت ہے. بہت پیاری غزل ہے. جو مجھ سے رات دن ملتا بہت ہے، اسی سے مجھ کو اندیشہ بہت ہے. جو مجھ سے رات دن ملتا بہت ہے، اسی سے مجھ کو اندیشہ بہت ہے. گھرا رہتا ہے اکثر دوستوں میں، گھرا رہتا ہے اکثر دوستوں میں، مگر وہ آدمی تنہا بہت ہے. گھرا رہتا ہے اکثر دوستوں میں، مگر وہ آدمی تنہا بہت ہے. کسی طوفان کا ہے پیش خیمہ، جب سناٹا رہتا ہے کہیں شہر میں، کسی گھر میں بہت سناٹا رہتا ہے، تو یہ سمجھ میں کبھی کبھی بات آتی ہے کہ اب یہ طوفان یہ سناٹا کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. تو کسی طوفان کا ہے پیش خیمہ، ہمارے گھر میں سناٹا بہت ہے. غضب کے شعر تم کہتے ہو مہدی، غضب کے شعر تم کہتے ہو مہدی، تمہارا شہر میں چرچا بہت ہے. اب میں آخر میں ایک غزل شکیل بدائنی مرحوم جو بہت اچھے شاعر تھے، اور جب ساحر لدھیانوی مرحوم نے یہ تاج محل کے بارے میں لکھا کہ آخری ہے اس کا وہ تاج محل کا ساحر لدھیانوی کا، کہ آپ ساحر نے لکھا کہ یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل، یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل، یہ منقش در و دیوار یہ محراب یہ طاق، یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل، یہ منقش در و دیوار یہ محراب یہ طاق. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہر غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کہ ساحر لدھیانوی کچھ جدید شعراء میں سے تھے اور کچھ کمیونسٹ کے اس سے تھے جو ہے. تو یہ تاج محل تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، تو یہ
تاج محل جو ہے وہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کے محبت کی لافانی یادگار ہے، اور جو بھی یہاں ہندوستان میں آتا ہے وہ بڑے سے بڑے ملک کا وہ پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ اپنے بیوی کے ساتھ آتا ہے، کسی کے ساتھ آتا ہے، تاج محل ضرور دیکھتا ہے۔ تو یہ تو تھا جناب ساحل عدوانی کا۔ ہاں، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، مجھ سے کچھ دور ملا کر مجھ سے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ تو اس کے بارے میں پھر اس میں جو ہے یہ شکیل بدایونی صاحب نے ایک لکھی جو ہے غزل یا نعت جو ہے کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، مطلب ایک محبت کی کہانی دی ہے، وہ بڑی لمبی ہے۔ بدایونی کی غزل سماعت فرمائیے۔ میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، میرے ہم نوا، میرے ہم نفس، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں سوز عشق کیسے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے، میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں سوز عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے، میرے ہم نوا، میرے ہم نفس، میں غم جہاں سے نڈھال ہوں کہ سراپا حزن و ملال ہوں، میں غم جہاں سے نڈھال ہوں کہ سراپا حزن و ملال ہوں، جو دیا ہے مجھ کو نصیب نے، جو دیا ہے مجھ کو نصیب نے، وہ علم کسی کو خدا نہ دے، میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، میرے داغ دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی، مجھے ڈر ہے تجھ سے اچار اگر، مجھے ڈر ہے تجھ سے اچار اگر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے، مجھے ڈر ہے تجھ سے اچار اگر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے۔ مقطع کا شعر ہے۔ اٹھے ہیں لے کے خاموش صبح، اٹھے ہیں لے کے خاموش صبح، ارے وہ شکی، ارے وہ شکیل کہاں ہے تو، تیرا جام لینے کو بزم میں، تیرا جام لینے کو بزم میں، کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے، میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دعا نہ دے، میں ہوں سوز عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے، میرے ہم نفس، میرے ہم نوا۔ سامعین حضرات، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، اور میں آپ سے اسے سننے کی کہتا ہوں کہ اس کو سنتے رہیے،
اور میری حوصلہ افزائی کریے. اللہ آمین آمین. بسم اللہ.